قبرستان کی دلہن اور خون کا معاہدہ۔ گاؤں شاہپور اپنی خاموش فضا، پرانے درختوں اور سنسان راستوں کی وجہ سے دور دور تک مشہور تھا، مگر اس گاؤں کی سب سے خوفناک جگہ ایک پرانا قبرستان تھا جو گاؤں کے آخری کنارے پر واقع تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ وہاں رات کے وقت عجیب آوازیں آتی ہیں اور کبھی کبھی سفید لباس میں ایک دلہن دکھائی دیتی ہے جو خاموشی سے قبروں کے درمیان چلتی رہتی ہے۔ گاؤں کے بوڑھے لوگ بچوں کو سختی سے منع کرتے تھے کہ مغرب کے بعد قبرستان کے قریب بھی نہ جائیں، مگر ہر خوفناک جگہ کے پیچھے ایک راز ہوتا ہے، اور اس قبرستان کے پیچھے بھی ایک ایسا راز چھپا تھا جو کئی نسلوں سے لوگوں کے دلوں میں خوف بن کر زندہ تھا۔ گاؤں میں ایک نوجوان رہتا تھا جس کا نام حارث تھا۔ وہ بہادر، ضدی اور تجسس پسند لڑکا تھا۔ اسے گاؤں کی پرانی کہانیوں پر یقین نہیں تھا۔ لوگ جب قبرستان کی دلہن کا ذکر کرتے تو وہ ہنس دیتا۔ ایک رات گاؤں کے چند لڑکوں نے حارث سے کہا، اگر تم واقعی بہادر ہو تو آج رات قبرستان جا کر دکھاؤ۔ حارث فوراً مان گیا۔ رات کے 12 بجے آسمان پر کالے بادل چھائے ہوئے تھے۔ ٹھنڈی ہوا درختوں کو ہلا رہی تھی۔ حارث ایک لالٹین لے کر قبرستان کی طرف چل پڑا۔ جیسے ہی وہ قبرستان کے اندر داخل ہوا، عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ صرف ہوا کی سیٹیوں کی آواز آ رہی تھی۔ اس نے ہنس کر کہا، یہی ہے وہ خوفناک جگہ؟ مگر اچانک اسے دور سفید لباس میں ایک عورت دکھائی دی۔ وہ آہستہ آہستہ قبروں کے درمیان چل رہی تھی۔ حارث کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ عورت واقعی دلہن لگ رہی تھی۔ اس کے لمبے سیاہ بال زمین تک پہنچ رہے تھے اور اس کے ہاتھ خون سے بھرے ہوئے تھے۔ حارث نے ہمت کر کے آواز دی، کون ہو تم؟ وہ عورت رک گئی۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر اس نے آہستہ آہستہ اپنا چہرہ حارث کی طرف موڑا اور حارث کی چیخ نکل گئی۔ اس عورت کی آنکھیں بالکل سیاہ تھیں اور اس کے ہونٹوں سے خون بہہ رہا تھا۔ اچانک قبرستان کی تمام قبروں سے عجیب سرگوشیاں آنے لگیں۔ خون کا وعدہ، خون کا وعدہ۔ حارث خوف زدہ ہو کر پیچھے ہٹا، مگر اس کے قدم زمین میں جیسے جم گئے تھے۔ وہ دلہن آہستہ آہستہ اس کے قریب آنے لگی۔ تم واپس کیوں آئے ہو؟ اس نے خوفناک آواز میں کہا۔ حارث کانپتی آواز میں بولا، میں پہلی بار آیا ہوں۔ دلہن کی آنکھوں میں اچانک غصہ بھر گیا۔ جھوٹ! اچانک ہوا بہت تیز چلنے لگی۔ قبروں کی مٹی اڑنے لگی۔ حارث بھاگنے لگا، مگر اچانک اس کا پاؤں ایک قبر سے ٹکرا گیا اور وہ زمین پر گر گیا۔ جب اس نے اوپر دیکھا تو دلہن اس کے بالکل سامنے کھڑی تھی۔ اس نے اپنا خون آلود ہاتھ حارث کے سر پر رکھا اور کہا، اب معاہدہ ممل ہوگا۔ اچانک حارث کی آنکھوں کے سامنے عجیب مناظر آنے لگے۔ اسے ایک پرانا زمانہ دکھائی دیا، تقریباً 50 سال پہلے۔ اسی گاؤں میں زینب نام کی ایک خوبصورت لڑکی رہتی تھی۔ اس کی شادی گاؤں کے ایک امیر زمیندار کے بیٹے سلیم سے ہونے والی تھی۔ زینب بہت خوش تھی، مگر شادی کی رات ایک خوفناک حادثہ ہوا۔ سلیم اور اس کے چند دوستوں نے ایک کالے جادوگر کے ساتھ مل کر قبرستان میں ایک خفیہ رسم ادا کی۔ وہ لوگ دولت اور طاقت چاہتے تھے۔ جادوگر نے کہا، تمہیں ہمیشہ کی دولت مل سکتی ہے، مگر بدلے میں ایک پاک روح کا خون دینا ہوگا۔ سلیم نے لالچ میں آ کر اپنی ہی دلہن زینب کو قربان کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ شادی کی رات وہ زینب کو بہانے سے قبرستان لے گیا۔ وہاں جادوگر نے خنجر نکالا اور زینب کو قتل کر دیا۔ مرتے وقت زینب نے چیخ کر کہا، میرا خون تم سب کو برباد کرے گا۔ اسی لمحے آسمان پر بجلی چمکی اور قبرستان کی تمام قبریں ہلنے لگیں۔ جادوگر خوفزدہ ہو گیا۔ اس نے کہا، یہ لڑکی مرنے کے بعد بھی واپس آئے گی۔ اس رات کے بعد سلیم، اس کے دوست اور جادوگر سب پراسرار طریقے سے مر گئے، مگر زینب کی روح قبرستان میں قید ہو گئی۔ وہ ہر اس انسان کو تلاش کرتی تھی جس کا تعلق ان قاتلوں سے ہوتا۔ اچانک حارث کی آنکھیں کھل گئیں۔ وہ دوبارہ قبرستان میں تھا۔ دلہن اس کے سامنے کھڑی تھی۔ تم سلیم کی نسل سے ہو، اس نے غصے سے کہا۔ حارث حیران رہ گیا۔
उसे कभी मालूम नहीं था कि उसके दादा का ताल्लुक इस खौफनाक वाक़े से था। मैंने कुछ नहीं किया, हारिस चीखा, मगर दुल्हन की आवाज गूंजी। खून का कर्ज नस्लों तक अदा होता है। अचानक जमीन फटने लगी, कब्रों से स्याह हाथ निकलने लगे। हारिस खौफ से कांपने लगा। वो भागकर कब्रिस्तान से निकल आया, मगर उस रात के बाद उसकी जिंदगी बदल गई। हर रात उसे वही दुल्हन ख्वाब में नजर आती। कभी उसके कमरे के दरवाजे पर दस्तक होती, कभी आईने में खून से लिखा होता, मुआहिदा अभी बाकी है। हारिस दिन ब दिन कमजोर होने लगा। एक दिन उसकी दादी ने उसे एक पुराना संदूक दिया। ये तुम्हारे दादा की चीजें हैं, शायद इसमें तुम्हारे सवालों का जवाब हो। हारिस ने संदूक खोला। उसमें एक पुरानी डायरी थी। डायरी पढ़ते हुए हारिस के हाथ कांपने लगे। उसके दादा ने लिखा था, हमने ज़ैनब के साथ बहुत बड़ा जुल्म किया, उसकी रूह कभी माफ नहीं करेगी। डायरी के आखिरी सफ़े पर एक अजीब नक्शा बना था। नक्शे के नीचे लिखा था, अगर रूह को आजाद करना हो तो कब्रिस्तान के नीचे दफन खंजर को खत्म करो। हारिस ने फैसला किया कि वो इस लानत को हमेशा के लिए खत्म करेगा। उसी रात वो दोबारा कब्रिस्तान पहुंचा। आसमान पर तूफान था। वो नक्शे के मुताबिक एक पुरानी कब्र के पास पहुंचा। जैसे ही उसने जमीन खोदना शुरू की, अचानक कब्र के अंदर से चीखने की आवाज आई। हारिस के हाथ कांपने लगे, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। चंद लम्हों बाद उसे एक पुराना स्याह खंजर मिला, जिस पर खुश्क खून लगा हुआ था। अचानक पूरा कब्रिस्तान लरजने लगा और ज़ैनब की रूह उसके सामने जाहिर हो गई। अब उसका चेहरा पहले से ज्यादा खौफनाक था। उसे हाथ मत लगाओ, वो चीखी। हारिस ने कुरान पाक की आयत पढ़ना शुरू की। हुआ में अजीब चीखें गूंजने लगीं। दुल्हन गुस्से से चीख रही थी, मेरा बदला अभी मुकम्मल नहीं हुआ। हारिस ने पूरी ताकत से खंजर जमीन पर मारा। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। कब्रिस्तान की तमाम रोशनियां बुझ गईं। जमीन से स्याह धुआं निकलने लगा। ज़ैनब की रूह जोर जोर से चीखने लगी। फिर अचानक उसके चेहरे से खौफनाक साए गायब होने लगे। चंद लम्हों बाद उसका चेहरा बिल्कुल पुरसुकून हो गया। अब वो पहले जैसी खौफनाक दुल्हन नहीं लग रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। मुझे आजादी मिल गई, ये कहकर उसकी रूह आहिस्ता आहिस्ता हुआ में गायब हो गई। उसी लम्हे कब्रिस्तान की खौफनाक आवाजें हमेशा के लिए बंद हो गईं। हारिस जमीन पर गिर गया। सुबह जब गांव वाले कब्रिस्तान पहुंचे तो वहां सब कुछ खामोश था। पुराना खंजर राख बन चुका था और पहली बार कब्रिस्तान में खौफ के बजाय सुकून महसूस हो रहा था। मगर कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। चंद दिन बाद हारिस अपने कमरे में बैठा था कि अचानक उसे दरवाजे पर हल्की सी दस्तक सुनाई दी। उसने दरवाजा खोला, मगर बाहर कोई नहीं था। सिर्फ जमीन पर एक सफेद फूल रखा था और उस फूल पर खून से एक लफ्ज लिखा था, शुक्रिया।